الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. ترجمہ: لیسا نہیں ہے، البر نیکی نہیں ہے، نیکی، ان تولوا وجوہکم تمہارا اپنے چہروں کو کر لینا، نہیں ہے نیکی تمہارا اپنے چہروں کو کر لینا، قبل طرف، المشرقی مشرق کے، والمغربی یا مغرب کے، تمہارا اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لینا یا مغرب کی طرف کر لینا یہ اصل نیکی نہیں ہے. ولیکن لیکن مگر، البر نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ جو کوئی ایمان لاوے اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتابی کتاب پر، والنبیین سارے نبیوں پر، وآتا اور دیا کرے، المال مال، علی حبہ اس کی محبت پر، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین نادار لوگوں کو، غریب لوگوں کو جن کے پاس دولت پیسہ نہیں ہوتا، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین دوسرے ضرورت مند مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور قیدی چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرے ان چیزوں میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتا رہے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ پورا کرنے والے ہوں، بِعَهْدِهِمْ اپنے وعدوں کے، اِذَا عَاهَدُوا جب کریں وعدہ، وَالصَّابِرِينَ اور ثابت قدم رہنے والے صبر کرنے والے ہوں، فِي الْبَأْسَاءِ سختی میں، وَالضَّرَّاءِ دکھوں تکلیفوں میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ ہیں جو لوگ سچ کہا جنہوں نے، یہ ہیں وہ لوگ کہ سچ کہا جنہوں نے، وَأُولَئِكَ اور یہ ہیں وہ لوگ، ہم المتقون کہ بس یہی ہیں تقوی رکھنے والے. پچھلی آیتوں سے اس آیت مبارکہ کا ربط اور لنک یہ ہے کہ پیچھے اہل کتاب گمراہ جو لوگ تھے مدینے میں، یہودی اور دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی ایسے پچھلے مذہبوں کے ماننے والے جنہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو بدل دیا تھا، ان میں چینجز اور تبدیلیاں اور گڑبڑیں کر دی تھیں، اور ان کی ایک خرابی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اللہ کے احکام کو دنیا کے مفادات کے عوض بیچ دیتے ہیں یا چھپاتے ہیں، اور یہ بتایا تھا کہ انہوں نے ہدایت
چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی ہے، اسی کا یہ تسلسل ہے کہ وہی لوگ جو یہودی تھے مدینے میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں، وہ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے۔ خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں 4-5 رکوع پیچھے سے قبلہ چینج ہونے کا مضمون چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مکے میں تھے تو مسجد اقصیٰ کی طرف اس طرح رخ کر کے نماز پڑھتے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا۔ جب مدینے آ گئے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن اب کعبہ سامنے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مدینہ دوسری طرف ہے، تو اب کعبے کی طرف کمر کر کے اور مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، جس کو یہودیوں نے یہ سمجھا یا یہ قرار دیا کہ انہوں نے کعبہ چینج کر لیا ہے اپنا قبلہ۔ پہلے یہ کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، اب مدینے آ گئے ہیں تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کیا ہے، اور بعض بڑبولے قسم کے یہودی یہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا، اور دیکھنا آہستہ آہستہ یہ ساری شریعت ہی ہماری اختیار کر لیں گے، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند مہینے کے بعد اجازت دی کہ آپ کعبے کی طرف منہ کیجئے۔ اس سے ان کو اور بھی غصہ آیا کہ ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، اور انہوں نے بطور فخر اس بات کا پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھو ہم حق پر ہیں، ہمارا قبلہ ہمیشہ سے بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس جو ہے وہ دوسرے نبیوں کا بھی قبلہ رہا ہے، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے کہ تمہارا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کو انہوں نے اپنی کامیابی، اپنے برحق ہونے اور اللہ کی نظر میں پیارا، محبوب اور پسندیدہ ہونے پر دلیل بنایا، کیونکہ ہم چہرہ فلاں جانب، فلاں سائیڈ اور فلاں ڈائریکشن میں کرتے ہیں، اس لیے ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، تم نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کے پروپیگنڈے کے جواب میں ایمان والوں کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، اور ایمان والوں کو دستور حیات مختصر لفظوں میں بیان کر دیا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہوتی کہ تمہارا رخ کسی خاص ڈائریکشن میں ہو، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں اسلام کی، سمجھو جو خلاصہ ہے نا پورا، وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے عقیدے درست ہوں، عقائد، پھر دوسرے نمبر پہ اعمال درست ہوں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت کے مطابق، پھر تیسرے نمبر پہ اخلاق درست ہوں۔ یہ 3 چیزیں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تینوں باتوں کو بیان کیا گیا، کچھ مینیفسٹیشن اور کچھ اعمال اور کچھ اس کے مظاہرات کے ضمن میں، اور یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر یہ 3 چیزیں تمہاری درست ہیں، عقیدے درست ہیں، اعمال درست ہیں، اخلاق درست ہیں، تو پھر تم ہی سچ بولنے والے ہو، پھر تم کہتے ہو نا کہ ہم نیکی پر ہیں، تو یہ پھر دعویٰ سچا ہوتا ہے، ورنہ تو کہنے کو کہتے رہو۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے کہ دنیا میں تو یہ حال ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات و نظریات پر خوش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا نظریہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف ملکوں میں مختلف نظریات والوں نے دوسرے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا اور تباہیاں مچائی۔ مارکس اور لینن اور یہ مختلف نظریات والے لوگ، انہوں نے آپس میں کس طرح انسانیت کا قتل کیا، ہر بندہ اپنے نظریے کو صحیح سمجھ کر، اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہر کوئی کہے گا میں سچا ہوں، عقیدے درست ہوں، عمل درست ہو، اخلاق درست ہو، اس کے بعد جو کہے گا وہ ہے سچا اس دعوے میں کہ میں ہدایت پر ہوں۔ آج ہم یہاں پر صرف اعتقاد والا جو حصہ ہے اس آیت مبارکہ میں تینوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہم عقیدے والے حصے پر بات کریں گے اور باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ من آمن باللہ، نیک بنے تو کیسے بنے کہ وہ بندہ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لائے۔
اللہ پر ایمان کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالی خالق ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ اللہ تعالی رازق ہے، ساری مخلوق کو سنبھالنے والا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی سے اجازت مانگنے کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت بارئ ہے، یعنی بغیر مٹیریل کے چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، بیسک میٹر اور میٹیریل کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا جو کوئی بھی کسی نے کچھ بنایا دنیا میں، اس نے اللہ کے پیدا کیے ہوئے مٹیریل کو ہی استعمال کر کے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر وجود کے چیزوں کو وجود دیا، عدم سے وجود میں لایا۔ پھر اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ چیزوں کو بنانے میں، سنبھالنے میں، موت دینے میں، تمام اختیارات میں اکیلا ہے۔ ان اختیارات میں اس کا ساجی اور شریک اور مددگار اور اسسٹنٹ کوئی نہیں ہے، اور جو اس کی خدائی صفات ہیں وہ ان صفات میں بھی یکتا ہے۔ تمام تعریفیں، خوبیاں، کمالات، اچھائیاں اللہ کے ذات اقدس میں جمع ہیں۔ ہر برائی سے، خرابی سے، کمزوری سے اللہ رب العزت پاک ہے، اسی لیے کہ سب تعریف، سب خوبیاں اور بھلائیاں اس کے اندر ہیں، اسی واسطے وہ اکیلا ہی سچ مچ تعریفوں کا حقدار ہے۔ اسی وجہ سے وہ اکیلا ہی سچ مچ تعریفوں کا حقدار ہے، اور اسی لیے جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تعریفوں کا سچ مچ حقدار ہے۔ میری آپ کی کوئی تعریف کرے تو ہمیں خوشی نہ بھی ہو تو بنتا ہے کہ ہمیں خوشی نہ ہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم تعریفوں کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم اپنی فارسی میں کہتے ہیں من آنم کے من دانم، میں جو ہوں مجھے ہی پتہ ہے، میں جو ہوں مجھے ہی پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں اگر میری عزت ڈال دی ہے تو مجھے اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، مجھے اپنی برائیوں اور اپنے عیبوں پر میری نظر ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت تعریفوں اور خوبیوں کا حقدار ہے، کیونکہ وہ تمام بھلائیاں، تمام کمالات اللہ کے پاس ہیں۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ سورہ اخلاص میں جس کو بتایا گیا، اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، مطلب اولاد کے طور پر، اور نہ ہی اس کے برابر کا کوئی ہے کہ اس کی بیوی بن سکے یا اس کا کوئی اور رشتہ دار بن سکے۔ نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ کے برابر کا کوئی ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار بن سکے۔ یہ عقیدہ رکھنا یہ اللہ پر ایمان میں شامل ہے۔ والیوم، عقیدہ رکھنا اس پر کہ آخرت کا دن برحق ہے۔ آخرت کے دن کے برحق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج، چاند، ستاروں کو، سمندروں، پہاڑوں کو تباہ کر دے گا، اور کوئی بھی جاندار اس دھرتی پر باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ ان سب کو موت دے دی جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العزت اولین اور آخرین کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انسانوں کو، قیامت تک کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور دوبارہ زندہ کرنے کا تصور یہ ہے کہ ان کی جسم جو پاؤڈر اور مٹی بن کے مٹی میں مل چکے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جوڑ کے اکٹھا کر کے اسی جسم کو دوبارہ اٹھائے گا، اور اسی جسم میں اسی شخص کی روح کو، جو کہ عالم برزخ میں اللہ نے محفوظ رکھی ہیں، واپس ریسٹور کر دے گا، اسی جسم میں روح واپس ڈال دے گا۔ اس طرح وہ سب کے سب اکٹھے کر کے، جمع کر کے میدان حشر میں بلائے جائیں گے۔ وہاں اللہ رب العزت نیکوں اور بدوں سے حساب کتاب کرے گا، جسے چاہے گا بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے گا، جسے چاہے گا حساب کتاب کے بعد معاف کر دے گا، اور جسے چاہے گا اس کے رزلٹ کے نتیجے میں اگر اس کے نیکیاں اور نیک اعمال بھاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر اس کی برائیاں بھاری ہو گئیں تو اسے دوزخ میں جانا ہوگا۔ پھر جو شخص اپنے ایمان کو بچا کر مرنے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ توبہ کرنے والے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ گناہ کرتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں، بعد کی بعد میں دکھ ہی جائے گی، ابھی تو مزے کرو اس دنیا میں، تو ایسے لوگ عام طور پہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے نہیں جا پاتے، اور وہ مرتے مرتے کافر ہو کے مرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔
اس لیے توبہ کرنے کی بڑی فکر رہنی چاہیے ہر وقت۔ بہرحال جسے اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنا ایمان بچا کر مرا، تو وہ جہنم میں عذاب اور سزا بھگتنے کے بعد جب اللہ چاہے گا اسے پاک کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور باقی جو لوگ کفر اور شرک پہ یا اللہ کے انکار پہ مریں گے، یا جو منافقین ہیں اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل میں کافر ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں وہ ٹائم سے باہر ہے، اس میں ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم جو ہے وہ آپ کا یہ چاند اور سورج کے چلنے سے بنتا ہے۔ سورج نکلا، سورج ڈوبا، چاند آیا، چاند گیا، سورج کے نکلنے ڈوبنے سے دن بنے، سال بنے، چاند کے نکلنے اور اس کے جو ہے غروب ہونے سے مہینے بنے۔ تو ٹائم ان چیزوں سے بنتا ہے۔ یہ چیزیں تباہ ہو جائیں گی، ٹائم نہیں ہوگا وہاں پہ ٹائم لیس ہوں گے، تو اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ یہ یوم آخرت کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پہلے سے پیدا کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قدرت اور اپنی شان سے بنا رکھا ہے، اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، دوزخی جو کافر اور مشرک ہیں اور منافق ہیں وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہاں پر چلا گیا تو وہ وہاں پر ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں محض نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تکلیف نہیں، اور دوزخ میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، وہاں نعمت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دوزخ سے بچائے اور جنت نصیب فرمائے اپنی مہربانی سے۔ یہ ہے آخرت کے بارے میں عقیدہ۔ اب اس میں کچھ تفصیلات ہیں، میں پل صراط کی ہے اور میزان کی ہے، وہ کسی موقع پہ انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائے گی۔ تو نیکی کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان لائے، نمبر 2 آخرت کے دن پر ایمان لائے، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان لائے۔ والملائکہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ فرماتا ہے میں نے نور سے پیدا کیا، اور قرآن کریم میں اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے میں نے پر بنائے۔ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، وہ پرندوں کی طرح کوئی مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، بعضے پرندوں کے 2 پر ہوتے ہیں، بعضوں کے 3 پر ہوتے ہیں، بعضوں کے 4 پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پرندوں کو فرشتوں کو جو ہے پر دے کر پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ شیپ شفٹنگ ایبلٹی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ جس شکل میں چاہیں وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ ان کو بھوک نہیں لگتی، انہیں شہوت نہیں ہوتی، انہیں شادی کرنے کی یا کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت نے ان کو خالص اپنی طاعت اور فرما برداری پر پیدا کیا۔ ان کے اندر اللہ نے یوں سمجھو کہ جو سافٹ ویئر ڈالا ہے، اس سافٹ ویئر کے اندر گناہ اور نافرمانی اور عصیان ہے ہی نہیں، ان کے سسٹم میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ وہ صرف فرما برداری کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادات کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور شہوت اور اس طرح کی حیوانی اور انسانی ضروریات کو نہیں جوڑا ہے۔ وہ نظر نہیں آتے ہیں، اور جہاں جسے اللہ کبھی چاہتا ہے تو کسی دوسری شکل میں ظاہر کر کے فرشتے دکھا بھی دیتا ہے۔ یہ فرشتے امانت دار ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، انسانوں کی حفاظت، انسانوں کی نگرانی، ان کے اعمال کا محاسبہ کرنا، اور اسی طریقے پہ بعض فرشتوں کے ذمے اللہ نے بڑے بڑے کام لگائے، جیسا کہ نبیوں کی طرف پیغام لے کر آنا، اور بعضی امتوں پر عذاب نازل کرنا، اسی طریقے پر سور پھونکنا۔ تو یہ سب فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو ایز اے کریچر کہ وہ ایک مخلوق ہیں اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ماننا فرض ہے۔ اگر کوئی پہلے مانتا تھا بعد میں کسی کی باتوں میں آ کر انکار کر دے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، یا کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ فرشتے ہوتے ہیں اور نظر تو آتے نہیں ہمیں، تو میں اس کو نہیں مانوں گا، تو وہ آدمی ظاہر مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیتوں میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ ہوتے ہیں۔ والکتابی، اور کتاب پر ایمان لائے۔ نیکی کیا ہے؟ کہ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر ایمان لائے۔ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لائے، اور قرآن کریم پر جو ایمان لائے گا، قرآن بتاتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور کتابیں اور الواح نازل فرمائی تھیں۔ کچھ کتابیں تھیں، کچھ صحیفے تھے اور کچھ تختیاں تھیں، وہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھیں۔ تو ان تمام کتابوں، صحیفوں اور الواح پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے۔ ان کی تفصیل جاننا فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایمان رکھنا کہ جتنے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو جو کتابیں اتاری
اور ان میں سے جن کتابوں کا نام اللہ نے قرآن میں بتا دیا جیسا کہ زبور اور توراہ اور انجیل، تو ان کتابوں کو نام کے ساتھ ماننا فرض ہے، اور جن کا اللہ نے نام نہیں بتایا اور یہ کہا کہ ہم نے صحیفے دیے تھے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا اور کسی نبی کے بارے میں فرمایا ہو، تو ان پر اسی طریقے سے ایمان لانا فرض ہے۔ اس کی تفصیل جاننا نہ صرف یہ کہ فرض نہیں بلکہ ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے کہ کسی صحابی کو تورات کی کتاب ملی اور وہ صحابی تورات کی کتاب لے کر آئے اور نبی پاک علیہ السلام کو دکھانے لگے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ میری ہی اتباع کریں گے، میری ہی کتاب جو اتری ہے اسی کو وہ پڑھیں گے، یہ کتاب پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں کو اس طرح کا شوق ہوتا ہے کہ جی میں بائبل بھی پڑھ لوں اور میں یہ بھی پڑھ لوں اور وہ بھی پڑھ لوں، یہ غیر ضروری ہونے کے علاوہ غیر محفوظ بھی ہے۔ انسان اس طرح کرنے سے شیطان کے لیے وسوسوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو جتنی کتابوں پر قرآن کریم نے تصدیق کی مہر ثبت کی ہے کہ ہاں وہ کتابیں تھیں، ان کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ والنبیین، اور نیکی یہ ہے کہ نبیوں پر ایمان لائے۔ نبیوں پر ایمان لانا، جن جن کے نام قرآن کریم میں آئے ہیں ان نبیوں کو نام کے ساتھ اللہ کا نبی ماننا یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے نبی آئے ہم اجمالی طور پر اللہ کے تمام نبیوں کا احترام کرتے ہیں، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم نے کسی بھی نبی کے بارے میں، ایون کہ کسی نامعلوم نبی کے بارے میں بھی اگر ہم نے کوئی بے احترامی کی بات کی تو وہ ایمان سے خارج کر دینے والی حرکت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے جن نبیوں کے نام بتائے اور جن نبیوں کے نام نہیں بتائے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، قرآن کہتا ہے بعض نبیوں کے ہم نے آپ کو تذکرے سنائے ہیں اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے تذکرے ہم نے آپ کو کیے ہی نہیں۔ تو اس لیے تمام نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگین نبیوں پر ایمان لانے میں بھی تفصیل جاننے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں جتنی تفصیل قرآن نے جس نبی کے بارے میں دے دی، وہ تفصیل اور اس تفصیل سے حاصل ہونے والے سبق اور جو بھی عقائد ہیں ان سب کو ماننا فرض ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیدا کیے ہوئے پہلے انسان تھے جن کو اللہ نے ڈائریکٹ پیدا کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں لما خلقت بیدی، لما خلقت بیدی، یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور وہ اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے، اور اللہ کے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہونے پر بھی ایمان رکھنا یہ والنبیین کے تحت شامل ہے۔ یہ وہ حصہ تھا جو عقائد کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اصل نیکی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے عقیدے درست ہوں۔ اب آیت مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے 1 2 3 4 سوا 4 لائنیں ہیں تقریباً، ان میں اعمال اور اخلاق کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ہمارے عقیدے درست ہونا بہت ضروری ہے بھائی، اس کے بعد پھر ہمارے اعمال نبی کی تعلیم کے مطابق ہوں، پھر اس کے بعد ہمارے اخلاق نبی کی تعلیم کے مطابق ہوں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں قادیانیوں کے بارے میں یا کرسچنز کے بارے میں، یا کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں یار، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس طرح اس طرح، تو پھر وہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اسلام کی تعلیمات میں یہ تینوں چیزیں پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ کئی اس کی مثالیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، ایک آدمی کسی دوسرے ملک سے غیر قانونی طور پر آپ کے ملک میں آ جائے اور وہ یہاں آ کر بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، بہت اچھی ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارے، سگنل وہ کبھی نہیں توڑتا، رانگ سائڈ وہ کبھی نہیں چلاتا، جناب کبھی اس نے کوئی الٹا کام نہیں کیا۔ اب پولیس اس کو پکڑے کہ تو غیر قانونی طور پر یہاں کیسے رہ رہا ہے، شناختی کارڈ کدھر ہے، پاسپورٹ کدھر ہے، ویزا کدھر ہے، تو کیسے آ گیا؟ تو وہ کہے کہ دیکھو میں پاکستانیوں سے اچھا میرا اخلاق ہے، پاکستانیوں سے زیادہ میں ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہوں، آج تک میں نے سگنل نہیں توڑا، آج تک میں نے فلاں کام نہیں کیا، اس کی سنی جائے گی کیا بات؟ نہیں۔ جو چیزیں پوری ہونا ضروری ہیں وہ پوری ہونا ضروری ہیں، باقی خوبیاں اس کے بعد خوبی شمار ہوں گی، ورنہ باقی خوبیاں بھی خوبی شمار نہیں ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں جو عقیدے کے لوگ ہیں یہودی یا فلاں کاروبار میں بڑے سچے ہوتے ہیں، جو اس نے کہہ دیا بس وہ ادھر سے ہلتا نہیں ہے، پھر چاہے اس کو نفع ہو چاہے نقصان ہو وہ اپنی زبان کا پاس رکھتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے تو یہ اچھا ہے، نہیں تم سے وہ اچھا نہیں ہے۔ عقیدہ، عمل اور اخلاق تینوں چیزیں اچھی کرنا ضروری ہیں۔ تمہارے جس شعبے میں کمزوری ہے
تم اپنے اس شعبے پر محنت کرو، لیکن کسی دوسرے کے کسی ایک چیز کو اچھا دیکھ کر یہ مت کہو کہ وہ ہم سے اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدے، اعمال اور اخلاق نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں اس حوالے سے جو کمی کمزوری کوتاہی ہے اس سے ہمیں توبہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو ایمان، صحت، سلامتی، عافیت، خوشگواری والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ امن نصیب فرما۔ اے رب کریم جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت فرما، شہر کراچی کی حفاظت فرما، تمام مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی